الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. گفتگو آئین ہماری اس میں چل رہی تھی کہ متجری مستحق عقاب ہے یا نہیں ہے، اور اس پر عقاب کی وجہ فعل کا، علیکم السلام، فعل کا کبھی ہونا ہے یا قصد اور عزم علی العصیان والطغیان پر عقاب ہے. تو مصنف نے کہا کہ اس کے قصد، بعد عن المولا، ان چیزوں پر عقاب ہے. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ متجری مستحق عقاب ہے، محقق سبزواری نے ایک استدلال قائم کیا ہے. مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ باوجود دلیل وجدان کے اور وہ آیات و روایات جو ہم نے پیش کی ہیں تجری کے اوپر عقاب کے حوالے سے، اور متجری مستحق عقاب ہے، استدلال محقق سبزواری کی حاجت نہیں ہے. علیکم السلام علیکم. واضح ہے، حاجت نہیں ہے. اولا. ثانیاً، اگر حاجت ہو بھی تو استدلال کا جو طریقہ محقق سبزواری نے پیش کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے، استدلال درست نہیں ہے. تفصیل استدلال کی محقق کیا ہے آخوند خراسانی نے ذکر نہیں کی، شیخ انصار رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل میں اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے. محقق سبزواری کہتے ہیں کہ اگر دو فرد ہوں اور دونوں کے سامنے دو گلاس ہوں، دونوں کو یقین حاصل ہے کہ ان میں موجود مائع شراب ہے، دونوں کے اس یقین اور قطع کے باوجود وہ دونوں گلاس کے آئے پیتے ہیں. واضح ہے. اس شرب مائع کے بعد کشف ہوتا ہے کہ ایک کے گلاس میں شراب تھا، دوسرے کے گلاس میں شراب نہیں تھا. تو اس حوالے سے عقاب اور ثواب کے لحاظ سے کل 4 صورتیں بنتی ہیں. 4 صورتوں میں سے بالبرہان و صبر، منطق میں ایک استدلال کا طریقہ ہے کہ آپ کسی چیز کی صور بنائیں، ان صورتوں میں سے پھر رد کرتے جائیں جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں سوائے اس صورت کے. 4 صورتیں بنتی ہیں. صورت اول، مستحق عقاب ہوں گے دونوں، متجری بھی، کیونکہ جس کا قط پانی نکلا ہے، یعنی جس کا مائع پانی نکلا ہے اور قط اس کا مخالف واقع نکلا ہے، وہ متجری ہے. واضح ہے، کیونکہ اس نے واقع میں شراب نہیں پیا. دونوں مستحق عقاب ہیں، عاصی بھی متجری بھی. عاصی وہ شخص جس کا قط کیا ہے، موافق واقع نکلا ہے اور واقعی شراب تھا. دونوں مستحق عقاب نہیں ہیں. 2 صورتیں بن گئی. تیسری صورت، متجری مستحق عقاب ہے لیکن عاصی مستحق عقاب نہیں ہے. چوتھی صورت، عاصی مستحق عقاب ہے لیکن متجری مستحق عقاب نہیں ہے. یہ 4 صورتیں. صورت اول دونوں مستحق عقاب ہیں، صورت ثانی دونوں مستحق عقاب نہیں ہیں، صورت ثالث عاصی مستحق عقاب نہیں ہے، متجری مستحق عقاب ہے، صورت رابع اس کا عکس، عاصی مستحق عقاب ہے لیکن متجری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ان 4 صور میں سے محقق سبزواری کا استدلال، ان 4 صور میں سے صورت ثانی جو کہتی ہے کہ نہ مستحق عقاب عاصی ہے نہ متجری ہے، یہ تو باطل ہے قطعاً، کیونکہ عصیان پر عقاب ہے کنفرم آیات و روایات سے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لہذا صورت ثانی باطل ہو گئی. باقی بچ گئی کتنی؟ 3 صور.
3 صورتوں میں سے صورت ثالث بھی باطل ہے، جو کہہ رہی ہے کہ متجری پر تو عقاب ہے لیکن عاصی پر عقاب نہیں ہے۔ بھائی اگر متجری پر عقاب ہے تو بطریق اولا عاصی پر بھی کیا ہے؟ عقاب ہونا چاہیے، جبکہ یہ صورت کہہ رہی ہے کہ متجری پر عقاب ہے، عاصی پر عقاب نہیں ہے، لہذا صورت ثانی بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ رہ گئی صورت رابع۔ صورت رابع کیا کہہ رہی ہے کہ عاصی پر عقاب ہے لیکن متجری پر عقاب نہیں ہے۔ تو محقق سبزواری کہہ رہے ہیں کہ یہ صورت بھی باطل ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب دونوں کے سامنے 2 گلاس تھے، دونوں کو کٹ حاصل تھا، دونوں نے عزم اور قصد کے ساتھ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ ان میں شراب ہیں، کیا کیا ہے؟ گلاس میں موجود مائع کو دونوں نے پیا ہے۔ واضح ہے، اتفاقاً ایک کا شراب نکلا ہے، دوسرا کیا ہے؟ پانی نکلا ہے۔ یہ جو کٹ ان کا موافق واقع نکلا ہے یا مخالف واقع نکلا ہے، یہ امر اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے۔ کس کا شراب نکلے گا، کس کا کیا ہے جی؟ پانی نکلے گا، یہ پتہ نہیں تھا ان کو۔ دونوں نے کیا ہے؟ ابتدا میں قصد عزم علی العصیان کرنے میں دونوں مساوی ہیں۔ جب دونوں مساوی ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ایک پر آپ کہیں کہ عقاب ہے، دوسرے پر عقاب نہیں ہے؟ ثانیاً یہ جو ایک کا کٹ موافق واقع نکلا ہے اور وہ واقع پانی مائع شراب تھا، دوسرے کا پانی نکلا ہے، یہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عاصی پر عقاب ہے کیونکہ اس کا کٹ موافق واقع نکلا ہے، تو یہ تو کٹ کا موافق واقع نکلنا یا نکلنا امر غیر اختیاری ہے۔ آپ ایک غیر اختیاری چیز پر کیا ہے؟ عقاب کے قائل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ صورت رابع بھی کیا ہوگی؟ باطل ہوگی۔ فثبت من ذالک ان صورت الاول هو الحق۔ وہ کون سی ہے؟ دونوں مستحق عقاب ہیں۔ یہ استدلال پیش کیا ہے محقق سبزواری نے۔ مصنف قدس سرہ کہتے ہیں کہ وَمَعَهُ یعنی جو ہم نے استدلال پیش کیا ہے وجدان، آیت و روایات، متجری کے مستحق عقاب ہونے کے لیے ہمارے اس استدلال کے باوجود اس استدلال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اولاً، ثانیاً این ممکن ہے کہ ہم قائل ہوں اس بات کے کہ صورت رابعہ، ہم سے مراد یعنی کوئی قائل آ کر کہہ سکتا ہے کہ صورت رابعہ ہی درست ہے۔ کون سی صورت رابعہ؟ کہ عاصی پر عقاب ہے، متجری پر عقاب نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ عقاب کا سبب 2 چیزیں ہیں، ایک مخالفت، دوسرا وہ مخالفت عمدی ہو، حکم واقعی کی مولا کی مخالفت صدق کرے، پلس عمدن وہ مخالفت ہو۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عاصی میں دونوں شرط موجود ہیں۔ واضح ہے، عمدن اس فعل کو انجام دیا ہے اور مخالفت بھی واقع کی ہے کیونکہ شراب پیا ہے اس نے حقیقت میں۔ لیکن متجری میں عمد تو موجود ہے، جان بوجھ کر وہ مائع پیا ہے، لیکن مخالفت واقع کی ہے نہیں، واقع میں پانی پیا ہے اس نے، شراب پیا ہی نہیں ہے۔ تو این ممکن ہے کہ ہم اس تفصیل کے قائل ہوں، لہٰذا اس وضاحت کی روشنی میں عاصی تو مستحق عقاب ہے کیونکہ عمد بھی ہے اور مخالفت بھی ہے، لیکن متجری مستحق عقاب نہیں ہوگا کیونکہ عمد تو ہے لیکن مخالفت واقعیہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یا ایھا المحقق اب سبزواری، آپ کے نظریے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ متجری مستحق عقاب ہے، لیکن ان ادلہ کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ہیں، وجدان، آیات و روایات، نہ کہ اس دلیل کی وجہ سے جو آپ نے کیا ہے ذکر کیا ہے۔ واضح انشاءاللہ گئے۔ وَمَعَهُ یعنی مع الوجدان والادلہ جو مصنف نے ذکر کیے، لا حاجت الی ما استدل علی استحقاق المتجری للعقاب، کوئی حاجت نہیں ہے ما اس دلیل کی، استدل جس کے ذریعے دلیل قائم کیا گیا ہے کس بات کے اوپر؟ علی استحقاق المتجری للعقاب، کہ متجری مستحق عقاب ہے، بما حاصلہ، اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے، انہو مناسب ضمیر شان ہے، لولا ہو یعنی لولا ہو کی ضمیر کس سے جا رہا ہے؟ استحقاق المتجری،
ما یعنی اگر مستحق نہ ہوتا متجری، ما استحقاق العاصی لہو، جبکہ عاصی مستحق ہے لہو یا للعقاب، متجری نہ ہوتا جبکہ عاصی مستحق عقاب ہے، یلزمو تو اس سے یہ لازمہ آتا کہ اناتت استحقاق العقوبت، کہ آپ مستحق کے عقوبت ہونے کو معلق کر رہے ہیں، منوط کر رہے ہیں، مشروط کر رہے ہیں۔ اناتت یعنی معلق کس بات کے اوپر؟ بما ہوا، ایسی بات کے اوپر خارج عن الاختیار، ایسی بات پر آپ کیا ہے مستحق عقوبت قرار دے رہے ہیں عاصی کو جو اس عاصی کے اختیار سے خارج ہے، عاصی کے اختیار سے خارج۔ یہ من مصادفت قطعی، یہ من بیان ہے کس کا؟ بما ہو خارجن، بما ہو خارجن، کون سی چیز خارج ہے عاصی کے اختیار سے؟ من مصادفت قطعی، اس کا قط جو واقعے کے مطابق نکلا ہے یہ عاصی کے اختیار میں تھا؟ نہیں۔ الخارجت، یہ الخارجت مصادفت کی صفت ہے، یہ جو مصادف ہوا ہے قط عاصی کا، خارج ان تحت قدرتی و اختیار ہی، یہ عاصی کی قدرت و اختیار سے خارج تھا۔ اگر آپ اس صورت میں کہتے ہیں کہ فقط عاصی مستحق عقاب ہے دون المتجری، تو آپ عاصی کے عقاب کے قائل ہوئے ہیں ایسی بات کے اوپر جو عاصی کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کون سی ایک؟ اس کا قط کیا ہے؟ واقع کے مطابق اور مصادف نکلا ہے کہ واقعاً وہ شراب تھا جو اس نے پیا ہے۔ واضح ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات کے اوپر عقاب دینا جو اس کے اختیار سے خارج تھا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ مستحق عقاب ہوں گے دونوں۔ یہ کس کا استدلال ہے؟ محقق سبزواری کا۔ یہ رد کر کے فقط کیا ہے مصنف نے اس طرح سے ذکر کیا ہے، مَعَهُ یعنی مال اصل جو ادلہ ہم نے ذکر کی ہیں، ما ابھی اصل اس کو رد کرنے کی کیا ہے عبارت، یہاں سے مصنف شروع کر رہے ہیں، مَا بُطْلَانِهِ وَفَسَادِهِ، ما اس کے کہ ہم نے جو ادلہ ذکر کیے ہیں وہی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آتے ہیں اور یہ محقق سبزواری کا جو استدلال ہے اس کو باطل اور کیا ہے فاسد کر دیتے ہیں۔ ما فسادِهِ وَبُطْلَانِهِ یعنی یہ جو استدلال محقق سبزواری ہے یہ کیا ہے؟ باطل و فاسد ہے۔ کیوں جی؟ اِذْ لِلْخَصْمِ أَن يَقُولَ، بطلان کی وضاحت کر رہے ہیں کیونکہ خصم کے لیے مناسب ہے، خصم سے مراد یہاں پر وہ شخص ہوگا جو متجری کے عقاب کا قائل نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ یوں کہہ سکتا ہے ان یقول بأن استحقاق العاصی دونہ، کہ عاصی مستحق عقاب تو ہے، دونہ یعنی دون المتجری، متجری نہیں ہے۔ واضح؟ ہم اس کے قائل ہوتے ہیں کہ عاصی مستحق عقاب ہے نہ کہ متجری۔ یہ جو عاصی کا مستحق عقاب ہے انما ہوا لتحقق سبب الاستحقاق فیہ، یہ اس وجہ سے کہ سبب استحقاق متحقق ہوا ہے فیہ یعنی فی العاصی، وہ کیا ہے؟ وہ ہوا کہ ضمیر سبب استحقاق کی طرف جا رہی ہے، وہو مخالفتہ عن عمد و اختیار، وہ سبب استحقاق جو عاصی میں متحقق ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس سے عاصی کی مخالفت ہے عمد سے اور اختیار سے، مخالفت بھی ہے اور عمدن و اختیارن بھی کی ہے۔ جبکہ وعدم، یہ عدم کیا ہے؟ عطف کس کے اوپر؟ لتحقق کے اوپر آ گئے، وَلِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ فِيهِ، اور یہی سبب استحقاق متحقق نہیں ہے، فیہ یعنی فی المتجری میں۔ کیوں جی؟ لِعَدَمِ مُخَالِفَتِهِ اصلاً، اس نے مخالفت کی نہیں، پانی پیا ہے بھائی، مخالفت واقع کی نہیں کی۔ کما ولو بلا اختیار، ولو مخالفت اس کی بلا اختیار، اس کا قط کیا ہے جی؟ واقع کے مطابق نہیں نکلا، یہ بھی بلا اختیار ہی ہے، بالآخر مخالفت صدق نہیں کرے گی نا، مخالفت نہیں کی ہو، بلکہ فقط ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مخالفت نہیں، بل عدم صدور فعل منہ فی بعض افرادہ بالاختیار، بلکہ یہ بل کیا ہے؟ عطف کس کے اوپر آگا؟ لعدم مخالفتہ، بل لعدم صدور فعل منہ، بلکہ فعل صادر ہی نہیں ہوتا منہ یعنی من المتجری فی بعض افرادہ یعنی بعض افراد متجری میں بالاختیار، یعنی پہلے مرحلے میں تو کہا کہ اصل مخالفت نہیں ہے، دوسرے مرحلے کہہ رہے ہیں کہ اصل یہ قصد اور اختیار جو ہے نا یہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کس میں؟ متجری میں۔
وہ کہہ رہے ہیں کس طرح متجری میں، کہہ رہے ہیں کہ شبہ موضوعیہ ہو. یہ جو مثال دی ہے یہ شبہ موضوعیہ کی مثال ہے. واضح نا، کسی حکم وجوب اور حرمت کا باس نہیں ہے. یہ مائع جو ہے یہ شراب اس کا قط حاصل ہے، یہ شبہ موضوعیہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ متجری نے جس کو شراب سمجھ کر پیا ہے، مقصود کیا تھا؟ ما قصد، مقصود کیا تھا؟ شراب. واقع ہوا ہے؟ نہیں. ما قصد لم یقع، اور جو واقع ہوا ہے وہ پانی تھا، وہ اس کا ارادہ تھا اس کا؟ نہیں. وما وقع لم یقصد، ما قصد وہو شراب لم یقع، جو مقصود تھا وہ واقع نہیں ہوا، اور جو واقع ہوا ہے وہ مقصود نہیں تھا. مقصود نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اصلا اس کا ارادہ ہی نہیں تھا، بلا اختیار ہے. تو اس استدلال کے بنا پر اصلاً شبہات موضوعہ میں ہم کہیں گے اصلاً متجری کا قصد بھی نہیں ہے، یہ جا کے کیا ہے جی مخالفت ہو. پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ مطلب واضح ہے انشاءاللہ. بل عدم صدور فعل منہ من المتجری فی بعض افراد المتجری بالاختیار کما، مثال خود رہے، کما فی التجری، جیسے کہ وہ تجری کرتا ہے بے ارتکاب ما قطع انہ من مصادیق الحرام، تجری کرتے ہوئے مرتکب ہوتا ہے ما ایسی چیز کو قطع انہ جس کے بارے میں اس کو قطع ہے کہ انہ من مصادیق الحرام، یہ مصادیق حرام میں سے شراب ہے. کما اذا قطع مثلا بان ماء خمر، جیسے کہ اس کو یقین حاصل ہے کہ یہ جو مائع میرے پاس سامنے پڑا ہے یہ خمر ہے، جبکہ ما انہو کس کا طرف جا رہی ہے؟ ما قطع، جس نے قطع کیا ہے وہ مائع، لم یکن بالخمر، وہ خمر نہیں ہے. جو جب خمر نہیں ہے تو ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد، اصلا یہ مقصود ہی نہیں تھا. فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ إِثْبَاتِ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ الْاعْتِقَادِيَّةَ سَبَبٌ كَالْوَاقِعِيَّةِ الْاخْتِيَارِيَّةِ. تو یہاں پر یا ایھا المحقق سبزواری اس بات کو ثابت کرنے کی حاجت ہے کہ مخالفت اعتقادیہ سبب استحقاق عقوبت ہے کالواقعیۃ الاختیاریہ. واضح ہے، اعتقاد تھا اس کو شراب کا لیکن وہ واقع میں شراب نہیں تھا. آیا اس پر اسی طرح عقاب ہوگا کہ جس صورت میں اعتقاد ہے شراب کا اور واقع میں شراب بھی ہے؟ نہیں ہوگا. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کو پیش کرنا پڑے گا، کیا ہے؟ دلیل پیش کرنا پڑے گا. یہ فقط کہنا کہ یہ واقع کے مصادف نکلنا نہ نکلنا یہ اختیار نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے فقط، بلکہ دلیل وہی دلیل ہے جو کیا ہے ہم نے پیش کیا ہے، وجدان ہے، آیات و روایات ہیں. جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ کما عرفت بما لا مزید علیہ، یہ کما عرفت بما لا مزید اسی کیا ہے مطلب صاحب کا طرف جو مصنف نے ذکر کیا ہے کہ وجدان دلیل ہے متجری کے اس کے عقاب کے اوپر، اور روایات و آیات ہیں. بعض روایات و بعض آیات ہم نے ذکر کی تھی صاحب کا مباحثے میں. ثم لا يذهب عليك انه ليس في المعصية الحقيقية الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة وهو حدق واحد فلا وجہ لاستحقاق عقابین متداخلین. یہاں پر اگر حقیقت میں یہ جو عبارت ثم لا يذهب عليك، یہ حقیقت میں ایک شبہے کا کیا ہے جواب ہے، اور وہ شبہہ پیش کیا گیا ہے کس کی طرف سے؟ ہاں جی صاحب فصول کی طرف سے، کہ انہوں نے اس نظریے کو کشف کیا ہے کہ معصیت پر جو عقاب ہیں وہ حقیقت میں دو عقاب ہیں. ایک مولا کے خلاف قصد اور عزم کرنے کے اوپر، یہ جو تجری کر رہا ہے مولا کے خلاف کیا ہے عزم علی المخالفہ کر رہا ہے. دوسرا اس فعل خارجی پر، کیونکہ معصیت میں وہ یقینی حرام فعل خارجی معصیت کہتے ہیں وہاں پر ہے جہاں پر جس کو حرام سمجھ کر انجام دے وہ واقعی حرام بھی ہو، نکلے بھی کیا ہے حرام. دوسرا اس فعل خارجی کے اوپر. لہٰذا عاصی شخص حقیقت میں دو عقاب کا مستحق ہے، لیکن کیونکہ علماء کا اجماع ہے، مذہب کا اتفاق ہے، ضروریات مذہب میں سے یہ ہے کہ ایک معصیت پر ایک سے زیادہ عقاب نہیں ہوتے، لہٰذا ہم تداخل عقاب کے قائل ہوتے ہیں. واضح ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں عقاب مل کر کیا ہے ایک ہی عقاب ہو جائے گا. واضح ہے انشاءاللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب فصول کر رہے ہیں. مصنف کو تصور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ درست نظریہ نہیں ہے. معصیت واحد، عقاب واحد. کیوں جی؟
کہہ رہے کہ جب معصیت صدق کر رہی ہے تو اس معصیت کا منشأ کیا ہے؟ حد کے مولا ہے، مولا کی مخالفت کرنا ہے، مولا کی بندگی سے خارج ہونا. یہ سبب واحد ہے؟ واحد نہیں ہے، سبب واحد ہے. جب سبب واحد ہے تو عقاب بھی کیا ہونا چاہیے؟ واحد ہونا چاہیے. لو فرضنا، اگر ہم فرض کریں کہ دو عقاب ہیں تو اس صورت میں تداخل کا اصلاً یہاں پر مسئلہ نہیں پیش آئے گا. دو عقاب ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو عقاب ہی ہوں گے اس کے اوپر. اگر آپ کیا ہے جی دو عقابوں کے قائل ہوتے ہیں تو تداخل کیسے ہوگا دو عقابوں کے درمیان میں؟ دونوں عقاب کیا ہے ہونے چاہیے. اولا تو تداخل کیا ہے جی کا مرحلہ نہیں ہے، کیونکہ حد واحد ہو تو عصیان پر عقاب واحد ہے. لیکن اگر آپ تداخل کے قائل یعنی دو عقاب کے قائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں تداخل کیسے ہوگا دو عقابوں کے درمیان میں؟ ہر ایک علیحدہ عقاب ہونا چاہیے. اس صورت میں عدم تداخل کے ہم قائل ہوں گے. مع ذالک، صاحب فصول کو یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جیسے کہا کہ حد کے واحد لازم آ رہی ہے جو کاشف ہے بنحو الان. دلیل کے دو قسم ہوتے ہیں نا، دلیل برہان یا انی ہوتا ہے، لمی ہوتا ہے. لمی میں کیا ہوتا ہے؟ علت سے معلول کی طرف. انی میں کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، معلول سے. مسبب واحد ہے، عقاب واحد ہے. عقاب واحد بنحو الان یکشف ان السبب وهو الحد واحد. لہذا اس سے کشف کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ حد واحد. لہذا عقابین کی قول کی قائل ہونے کی کوئی حد نہیں. ثم لا يذهب عليك انه ليس في المعصية الحقيقية الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة. کہہ رہے ہیں کہ معصیت حقیقیہ میں نہیں ہے سوائے منشأ واحد مستحق عقوبت کے لیے، عقاب کے لیے. وہ کون سا ہے منشأ واحد؟ وہ حد واحد، وہ حد کے واحد ہے. مولا کی کیا ہے؟ بندگی سے خرج ہوا ہے، حد کی حرمت کی ہے. لہذا فلا وجہ لاستحقاق عقابین متداخلین کما توہم. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم معصیت حقیقیہ میں دو عقاب کے قائل ہوں، لیکن کیونکہ علماء کا اجماع ہے، ضرورت مذہب ہے، اس وجہ سے دونوں عقاب کے تداخل کے قائل ہوں گے اور بالنتیجہ ایک عقاب ہوگا. نہیں 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 نہیں، اصلاً دو عقاب کی باری ہی نہیں آتی، تاکہ ہم اجماع کی وجہ سے یا ضرورت مذہب کی وجہ سے، کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ ایک معصیت پر ایک عقاب ہوتا ہے، اس وجہ سے تداخل کے قائل ہوتے ہیں. اصل معلوم کیا کریں؟ تداخل کی باری ہی نہیں آتی. مع ضرورت ان المعصیت الواحدہ لا توجب الا عقوبۃ واحدۃ کما لا وجہ لتداخلہما لا تقدیر استحقاقہما کما لا یکفی. جبکہ یہ بات بدیہی ہے کہ معصیت واحدہ لا توجب، یہ موجب نہیں بنتی، الا عقوبۃ واحدہ، سوائے کیا ہے؟ ایک عقوبت کے. لیکن اگر آپ کیا ہے دو عقوبت کے قائل ہوتے ہیں تو لا وجہ لتداخلہما. ہاں جی، عقابین کے تداخل کی کون سی وجہ آپ نے ذکر کی ہے؟ الا تقدیر استحقاقہما. اگر کسی مورد میں ہم کیا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کیا ہے جی دو عقابوں کا مستحق ہے، تو دونوں عقابوں میں تداخل ہوگا، اس پر دلیل چاہیے. ہاں جی، یا تو آپ قائل ہوں کہ عقاب ہی ایک ہے، ختم بات، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں حد واحد ہے، عقاب واحد ہے، معصیت پر ختم. یا آپ اگر تداخل کے دو عقابوں کے قائل ہوتے ہیں تو تداخل کی بات کیا ہے ثابت کرنے کی حاجت ہے. تداخل کیسے ہوگا؟ دونوں عقاب ہونے چاہیے. لہذا کیا ہے جی دو ہی صورتیں ہیں، یا عقاب واحد کے قائل ہوں یا کیا ہے عدم تداخل کے قائل ہوں. اصل عدم تداخل عقابین کے درمیان میں. ولا منشأ لتوہمہ یعنی لتوہم تداخل الا بداہا، سوائے اس کے. یہ ولا منشأ لتوہمہ، یہ حقیقت میں مصنف اپنے طرف سے صاحب فصول کا جو نظریہ ہے اس کی عبارت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے شاید وہ کیا ہے اس کے قائل ہوئے تداخل کے. ولا منشأ لتوہم تداخل الا بداہا، بداہت انہ ضمیر شان ہے، لیس فی معصیۃ واحدۃ الا عقوبۃ واحدہ. شاید اس کے تداخل کے توہم کی وجہ یہ ہو کہ معصیت واحدہ میں نہیں ہے سوائے عقوبت وحدہ کے. یہ معصیت واحدہ میں نہیں ہے سوائے عقوبت وحدہ کے، اس بات پر اجماع علماء ہے، اس بات پر ضرورت مذہب قائم ہے. یہ تفصیلی جہاں پر نظریہ صاحب فصول کا کیا ہے پیش ہوا ہے، وہاں پر صاحب فصول نے یہ دلیل پیش کیا ہے کہ عقوبت واحدہ ہے، اس وجہ سے کہ علماء کا اجماع ہے، میں نے اجماع کی وجہ سے عقابین کو عقوبت واحدہ کا قائل ہوا ہوں. ہاں جی، ضرورت مذہب کی وجہ سے
عقوبت واحدہ کا قائل ہوں، وَإِلَّا حقیقت میں میرے نظر میں 2 عقاب ہونے چاہیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس توہم کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں عقابین ہیں لیکن ضرورت مذہب اور اس وجہ سے عقوبت وحدہ کے میں قائل ہوا ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص غافل ہے، مع الغفلت، اس بات سے غافل ہے کہ ان وحدت المسبب تکشف بنحو الان عن وحدت السبب، کہ قطع نظر عن الادلہ والبراہین وحدت مسبب یعنی وحدت عقاب، مسبب سے مراد یہاں پر عقاب ہے، یہ کشف کرتا ہے بنحو برہان انی، کس سے؟ ان وحدت السبب، کہ سبب بھی کیا ہے؟ واحد ہے۔ آپ جب عقاب واحد کے قائل ہوتے ہیں، عقاب واحد کے قائل ہوتے ہیں اجماع کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو یہ عقاب واحد کاشف ہے کہ حد بھی کیا ہے؟ واحد ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قصد اور ارادے پر ایک عقاب اور اس کے فعل خارجی پر دوسرا عقاب ہے، نہیں 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 نہیں، یہ کیا ہے؟ عقاب واحد کشف کر رہا ہے اس سے کہ حد بھی کیا ہے؟ واحد ہوئی ہے، حد 2 نہیں ہیں، تاکہ آپ کیا ہے؟ عقاب متعددہ کے قائل ہیں۔ الامر الثالث فی اقسام القطع و احکامها، تھک تو نہیں گئے؟ درس بند کیا۔